أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، کل تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، بادشاہی و شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی کا امتی بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے عظیم اور سب سے بڑی دولت ایمان اور اسلام سے نوازا. الحمدللہ. بعدہ اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں پر اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ہم سب کے دل کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد میں آپ تمام کا بالخصوص شہر کروٹلا کے جمعیت کے ذمہ داران کا مشکور و ممنون ہوں کہ مجھ جیسے حقیر کو آپ نے بلایا، دعوت دی. اللہ رب العالمین آپ کے اس نیک تمنا کو قبول فرمائے، ہم سب کے بیٹھنے سننے سنانے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج کے اس مجلس کا عنوان ہے دعوت دین کی ضرورت و اہمیت. دعوت دین یعنی دین کی طرف بلانا کتنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلی بات تو دعوت دین کا معنی اور مفہوم کیا ہے. سیدھا اور سادہ مفہوم ہم اور آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مقدس کے اندر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جن جن کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے ان سب کی طرف بلانا، یہ دعوت دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت میں مسکن اور ٹھکانہ بنایا، اور پھر ایک غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو بلکہ ابلیس لعین کو بھی جنت سے نکالا، تو اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا. وہ پیغام
اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے کم از کم 2 جگہ پر ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کے اندر اور ایک سورہ طٰہٰ کے اندر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اللہ نے کہا، لیکن یاد رکھو کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آ جائے، یعنی آسمانی ہدایت یا ہدایت ربانی اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جائے، تو جو شخص اس ہدایت کی پیروی کر لے گا، مان لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے کوئی خوف نہیں، اسے کوئی غمگین نہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بھی ہدایت آ جائے اور اس ہدایت کی جو پیروی کرے، اس ہدایت کی پیروی کرنے والا نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری براہ راست اللہ رب العالمین آ کر نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین جبرائیل کی معرفت نبیوں تک اللہ رب العالمین نے پہنچایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلہ کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دعوتی کام کو اپنے طرف بھی منسوب کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے طرف بھی منسوب کیا ہے، یعنی جو انسان دعوت سے منسلک ہیں، اس فریضہ کو انجام دینے میں مصروف اور مشغول ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا کہ اس دعوت کا کام صرف مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العالمین تم سب کو، انسانوں کو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ دار السلام، دار السلام سے مراد یقیناً جنت ہے، اور دار السلام سے مراد اسلام بھی ہے، کیونکہ جو انسان اسلام میں داخل ہوگا وہ دار السلام یعنی جنت کے گھر میں داخل ہوگا۔ تو یہ دعوت کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ واللہ یدعو، اللہ خود دعوت دے رہا ہے کہ تم دار السلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسلام میں داخل ہوئے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ یہ دعوتی کام، یہ ربانی کام ہے، اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اگر ہم اور آپ آگے چلتے ہیں تو پھر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر برائیوں نے جنم لیا اور برائی ہونے لگی، اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، شیطانی مکر و فریب میں آ کر کے برائیوں نے نیکی کی جگہ لے لی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کے سلسلہ کو جاری رکھا، اور ہر امت میں ایک ایک نبی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور اس کی ذمہ داری یہ دی گئی کہ تم برائی سے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ۔ قرآن کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جس میں ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا یا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کام کو نبیوں کی ذمہ داری دی، اور نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہوا کہ وہ دعوت و تبلیغ سے جڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو،
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو یہ ذمہ داری دی۔ اور اگر ہم دیگر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے علاوہ بھی اگر گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس فریضہ کو انجام دیا۔ مثال کے طور پر لقمان حکیم، ہم اور آپ جانتے ہیں لقمان حکیم کوئی نبی نہیں تھے، اور اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان بھی نازل کی۔ سورہ لقمان کو آپ پڑھیں گے تو اولاد تربیت میں بہت ساری باتیں، تقریباً 10 باتیں بتائی گئی ہے۔ ان میں سے اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی اس نصیحت کو بیان کیا جو آیت نمبر 17 میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کرتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لقمان حکیم نے کہا میرے لاڈلے نماز قائم کرنا، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اس راستے میں جب تم چلو گے، بھلائی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے تو کئی پریشانیاں آئیں گی، اس میں تم صبر کرنا، اور صبر کرنا ہمت والوں کا کام ہے، اولو العزم کا کام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی اس بات کو، اس پیاری بات کو ہماری اور آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو گویا کہ یہ بتایا کہ جس دور میں نبی نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس دعوت کے فریضہ کو انجام دیا اور وصیت بھی کرتے رہے۔ اس سلسلہ کی آخری کڑی، جیسا کہ میں نے کہا کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری آیتیں نازل کی، ان میں سے میں صرف بطور دلیل 2 آیتیں پیش کروں گا۔ ایک آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے رب کی جانب سے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے فریضہ تبلیغ کو آپ نے ادا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا اسی آیت کے اگلے حصہ میں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب توحید کی دعوت دی تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ نے اس نیت سے طائف کا سفر کیا کہ شاید طائف کے لوگ آپ کے دوست بن جائیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ لیکن جب طائف آپ تشریف لے گئے تو مکہ والوں سے بھی انہوں نے زیادہ شرارتی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 یعنی 46 اور 47 ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو سراج منیر یعنی روشن چراغ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی قرار دیا، داعین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر کے بھیجا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف برائیاں جنم لیتی ہیں، اور آج ہمیں اور آپ کو بڑا ڈر ہو رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، یا اس کے بعد بھی
ہماری جو نسلیں ہیں یہ نسلیں کس طریقے سے زندگی گزاریں، جو کہ حالات ہمارے ہندوستان کے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو ان حالات کا ہم اور آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کا کون سا راستہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے جو سب سے اہم ترین راستہ ہے، کھلا ہوا راستہ ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کا راستہ۔ آج ہم نے اس فریضہ کو چھوڑ دیا ہے، آج ہمیں اللہ کے پیغام کو بندے تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے، بندے ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں ایک آیت نقل کیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں جو مفسرین اکرام بات بیان کرتے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن جس کے بھی پاس پہنچ جائے وہ بھی لوگوں کو ڈرائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قرآن آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن جس تک پہنچے وہ بھی ڈرائے۔ اللہ رب العالمین کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ربیع ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس بھی قرآن کی ایک آیت بھی پہنچ جائے، اب اسے حق نہیں بنتا کہ اس آیت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ لے اور اپنی زبان میں اس آیت کو نہ لائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا کہا کہ وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ آیت پہنچ جائے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے تک پہنچا دیں۔ بات نہیں سمجھ میں آئی شاید آپ لوگوں کو؟ قرآن مقدس کی کوئی بھی آیت یا ایک لفظ کا اگر آپ کو علم ہو جائے، مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا علم آپ کو ہو گیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس آیت کو آپ چھپا کر نہ رکھیں، بلکہ اس آیت کو وہاں تک پہنچا دیں جو کئی اللہ کو پوجنے والے ہیں، کئی اللہ کو پوجنے والے ہیں، ان کو یہ آیت پہنچا دے۔ یہ ربیع ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امت کا کیا ہر شخص یا ہر فرد ذمہ دار ہے، یا یہ ذمہ داری کسی خاص طبقہ کے لیے ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہمارا اور آپ کا ذہن بن چکا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام صرف اور صرف ایک خاص طبقہ کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر اس کی نشاندہی کی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں کئی جگہوں پر ہمارے اور آپ کے سامنے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اس کا کام کیا ہے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلائے، اور سب سے بڑی خیر دعوت توحید ہے، توحید کی طرف بلائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو لوگ خیر کی طرف بلائیں گے، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت دین سے جڑ جائے اور اس فریضہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3461 نمبر کی حدیث، بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ حدیث یاد ہے، بلغوا انی ولو آیہ، اگر کسی کے پاس ایک بھی آیت ہو تو وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ اب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار الگ ہے، کس طریقے سے ہم اور آپ پہنچائیں؟ آپ اپنی زبان میں جس طریقے سے بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس آیت کو، ایک ہی آیت کا اگر علم ہے تو آپ، اللہ رب العالمین نے حق نہیں دیا کہ اس آیت کو ہم اپنے سینے میں محفوظ رکھیں اور کسی دوسرے تک نہ پہنچائیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کون کون سے طبقہ اس فریضہ کو انجام دے، تو یہاں پر مرد بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے، ہماری ماں اور بہنیں بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں۔ مرد حضرات اپنے مردوں میں اس کام کو انجام دیں، عورتیں بھی اپنے متعلق یا اپنے استطاعت کے مطابق وہ بھی اس فریضہ کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ معاون اور مددگار ہیں۔ کس اعتبار سے؟ یأمرون بالمعروف، بھلائی کے حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رحمت کے طلبگار نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی رحمت کا حقدار بننا چاہتے ہو تو فریضہ دعوت و تبلیغ کو انجام دو، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العالمین ان لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر مردوں کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا، عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا، لہٰذا فریضہ دعوت میں جتنے مردوں کا حق ہے عورتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے، اور اس کو اچھی طرح سے ہمارے ماں اور بہنیں سن لیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہارا وجود دوسروں کے لیے ہے، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہمارے لیے نہیں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ ہمارا وجود اپنے لیے نہیں ہے، ہمارا وجود لوگوں کے لیے ہے، اور جب تک ہمارا وجود لوگوں کے لیے رہے گا تب تک ہم خیر امت رہیں گے، اور جب ہمارا وجود اپنے لیے رہے گا تب ہم خیر امت ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اخرجت للناس کہا، اور کہا کہ تم بہترین امت ہو اس شرط پر کہ تمہاری پیدائش ہوئی ہے دوسروں کے لیے۔ صرف تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج، زکوٰۃ، اچھائی کام جو کر لو اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار لو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا وجود بخشا گیا ہے للناس، لوگوں کے لیے،
تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا ہم اور آپ اگر خیر امت ہونا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ یہ تصور کریں کہ ہمارا وجود ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری پیدائش ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے دوسروں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں صاف لفظوں میں فرمایا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، اللہ رب العالمین نے ہمارا وجود لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 49 میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص برائی کرتے ہوئے دیکھے، منکر کو دیکھے، قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک لے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے کہے، اور اگر زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل سے اسے برا جانے، اس کے بعد اور ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کس کو کہا؟ من رأى منکم، تم میں سے جو بھی ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، نوجوان ہے، مرد ہے یا خاتون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہر اس شخص کو دی ہے جو انسان دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا کوئی برائی کو انجام دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے، صحیح مسلم 1893 کی حدیث ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یعنی اگر کوئی انسان بھلائی کا حکم کرتا ہے تو بھلائی کو انجام دینے والے کو جتنا اجر ملے گا اتنا ہی اجر بتانے والے کو بھی ملے گا۔ اگر آپ نے کسی کو راہ راست پر لایا، مثال کے طور پر کوئی بے نمازی تھا اور آپ کی دعوت پر انہوں نے نماز شروع کر دی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کا اجر تو اسے دے گا، لیکن اتنا ہی اجر اللہ رب العالمین آپ کو بھی عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بتلائی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اس دعوتی مرحلہ میں رہتے ہوئے اپنی جان کی نچھاور کر دی، قربان کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چند صحابہ نے کہا کہ جس وقت اس کی روح نکل رہی ہے اس وقت وہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، یعنی کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو مونا کے مقام پر بھیجا تھا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ تقریباً 70 صحابہ جلیل القدر صحابہ، جس میں علماء بھی تھے، حافظ بھی تھے اور اچھے اچھے لوگ تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور وہاں پر جا کر ان لوگوں نے دشمنی کی، نفرت کی اور دھوکہ دیتے ہوئے انہیں قتل کیا۔ ایک صحابی کو تیر لگتا ہے، پیٹھ کے پیچھے سے تیر لگتا ہے، لیکن ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی کے الفاظ جو نکلتے ہیں وہ کیا نکلتے ہیں؟ فزت وبرب الکعبہ، یعنی کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اپنی موت سے کچھ دیر قبل یہ جملہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ تیر اتنے زور سے مجھے لگا ہے، اتنا گہرا زخم ہے کہ میں اور بچ نہیں سکتا۔ وہ صحابی جس کی موت، جس کی زندگی موت میں تبدیل ہو رہی ہے، جس کی بیوی اب کچھ دیر بعد بیوہ بننے والی ہے، جس کے بچے ابھی یتیم ہونے والے ہیں، زندگی موت میں تبدیل ہونے والی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہوا؟ کامیاب کس اعتبار سے ہوا؟
اس اعتبار سے ہوا کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کو میں نے ان تک پہنچا دیا، عوام تک پہنچا دیا۔ اگرچہ اس ذمہ داری کو پہنچاتے ہوئے میری جان چلی گئی، اگرچہ میری زندگی موت میں تبدیل ہو گئی، اگرچہ میری بیوی بیوہ بن گئی، اگرچہ میری اولاد یتیم بن گئے، لیکن میں نے پیغام محمد کو عوام تک پہنچا دیا ہے، اور اس اعتبار سے میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہم اور آپ دین تبلیغ یا دین کی جو دعوت ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے آج جو اسلام کی اشاعت ہوئی ہے، اسلام جو پھیلا ہے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اور خلفائے راشدین کے 30 سالہ زندگی میں جو اسلام گھر گھر تک پہنچ گیا، اگر صحابہ اکرام قد و کاوش نہیں کرتے، محنت اور مشقتیں برداشت نہیں کرتے، تو اللہ کی قسم اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ اور آج ہم جتنی کوتاہی کر رہے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں جس طریقے سے مصروف ہیں، اسلام سکڑ جائے گا، اور اسلام صرف نہ سکڑ جائے گا بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے جو ہمارے پڑوسی ہوں گے، جو ہم برادران وطن ہوں گے، جو مخالفین اسلام ہوں گے، وہ ہمارے اور آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہمارے دشمن نہیں بن سکتے ہیں، ہمارا فریضہ ایک ادا ہو جائے گا اگرچہ وہ ہمارے دشمن بن گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس فریضہ کو انجام دیں گے تو اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، تو یہ فریضہ کو جو بھی انجام دینے والے ہیں یقیناً وہ بچا لیں گے۔ آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی بڑی بڑی قربانیاں ہوئی اس دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی سن لے، ہماری ماں اور بہنوں نے بھی بے انتہا کوششیں کی اور بہت زیادہ محنتیں کی، اور محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی بڑے جلیل القدر صحابہ اسلام قبول کر لیے۔ مثال کے طور پر دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ عمر وہ صحابی ہیں جس کے مشورے میں قرآن مقدس میں تقریباً 18 آیتیں نازل ہوئی۔ عمر فاروق وہ صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عمر تم جس راستے سے جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس عمر فاروق کو اسلام قبول کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ تھا تو ایک خاتون کا تھا، اور اس خاتون کا نام ہے اس کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ بنت خطاب، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا جس کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو بھی اسلام قبول کرنے میں ان کی خالہ جس کا نام سودا بنت قریظ رضی اللہ عنہا ہے، سودا بنت قریظ رضی اللہ عنہا کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذہن سازی ہوئی اور پھر وہ اسلام کی طرف رغبت رکھے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں۔ ابو طلحہ کو اسلام قبول کرنے میں ام سلیم کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ ابو طلحہ اس وقت کافر تھے اور ام سلیم مسلمہ تھی۔ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ابو طلحہ نے ام سلیم سے نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم کی طرف سے کیا جواب آیا؟ وہ جواب ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے جاننا۔ ام سلیم نے جواب دیا کہ آپ کا جو پیغام ہے یہ تو قابل رد نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو رکاوٹ ہے وہ ہے کفر، کیونکہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمہ ہوں، اور یہ نکاح کافر اور مسلمہ کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں اور خصوصی طور پر صوبہ تلنگانہ میں بہت ساری ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں،
ان کے جالوں میں پھنس کر کے، ان کے چالوں میں پھنس کر کے وہ دین اسلام سے نکل کر غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ یہاں پر بھی ابو طلحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور ابو طلحہ اس وقت کافر تھے، ام سلیم وہ مسلمہ تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ تمہارے پیغام کو روکا تو نہیں جا سکتا، رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یاد رکھو کہ تم ایک کافر ہو، میں ایک مسلمہ ہوں، اور کافر اور مسلم کے درمیان نکاح شریعت میں جائز اور حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو، اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو اس ایمان لانے کو، اس اسلام قبول کرنے ہی کو میں حق مہر سمجھوں گی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دعوت پر ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا، ام سلیم کی دعوت پر اس نے اسلام قبول کیا، اور ام سلیم نے ابو طلحہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ حق مہر کچھ بھی نہیں بلکہ ایمان لانا ہوگا، یہی ایمان لانا انہوں نے حق مہر مان لی، اور پھر اسلام قبول کر کے ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ اسی طریقے سے ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمنوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا تھا اکرمہ۔ اکرمہ کو کس نے دعوت دی؟ اکرمہ کو ان کی بیوی ام حکیم نے دعوت دی۔ ام حکیم نے اکرمہ کو دعوت دی، اور اکرمہ اس وقت اسلام قبول کرتے ہیں جس وقت مکہ فتح ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کا نام، چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو، ابو طلحہ یا اکرمہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے عورتوں کی دعوت پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں ہماری ماں اور بہنوں کے کتنے بڑے ہاتھ تھے، اور آج بھی ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو لے کر اٹھیں۔ ہم اور آپ دنیا میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین بات، احسن بات، اللہ رب العالمین نے دعوت اللہ کو قرار دیا ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس آدمی سے بہتر بات کس آدمی کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلائے، اور کہے، اور نیک عمل کرے، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج ہم دنیا میں دنیا بھر کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کی جو بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا یہ سب سے بہترین بات ہے، اور اس آدمی سے بہتر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی زبان میں ہم بہترین بات کریں تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ مشن لے کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان کسی کنواں میں گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے، تو ہم اور آپ دوڑتے ہیں اس کی طرف تاکہ ہم اس کی مصیبت سے اٹھا لیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کھائی سے، اس کنویں سے، اس بولی سے کیا کریں، اس کو اٹھا لے۔ پورے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان جہنم کے گڑھا میں گر جاتا ہے، اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو ہم اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، چاہے غیر مسلم۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان بائک میں جاتا ہے، اس کا اسٹینڈ اگر گرا ہوا ہے تو ہم اسے اشارہ کرتے، بھائی صاحب آپ کا اسٹینڈ گرا ہوا ہے۔ اتنا ہمیں اور آپ کو اس کا خیال ہے، اس کا لحاظ ہے۔ ہم وہاں پر مذہب نہیں دیکھتے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہم اور آپ اس کی طرف توجہ دیتے، بھائی صاحب آپ کا اسٹینڈ گرا ہوا ہے، آپ ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، آپ اپنا اسٹینڈ کو اٹھا لیں۔ اور یہ توحید کو چھوڑ کر کے شرک کے اسٹینڈ پر چل رہے ہیں، شرک کے کھائی میں گرے ہوئے ہیں، شرک کے کنویں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، شرک اور بدعت میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ہم اسے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں آتا ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ
ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گزر کر جا رہے ہیں اور کچھ لوگ اکٹھا ہیں، جمع ہیں، اور ایک شخص ہے جو گناہگار ہے، کوئی جرم کیا ہے، اور لوگ اسے گالی گلوچ کر رہے ہیں، لوگ اسے گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ ابو درداء نے دیکھا کہ شخص بھلا شخص جو ہے، بہت سارے لوگ اسے گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو ابو درداء نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے فلاں برائی کو انجام دیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو کہا، ایک سوال کیا اور کہا ارأیتم لو وجدتموہ فی قلیب الم تکون مستخرجین، بتاؤ اگر یہ بندہ جس کو تم گالی گلوچ دے رہے ہو، یہ اگر کسی قلیب کا لفظ آیا، اور قلیب عربی میں کنواں کو کہا جاتا ہے، اگر کسی کنواں میں گر جائے تو کیا تم اس کو نہیں اٹھاؤ گے؟ ابو درداء نے یہ سوال کیا، براہ راست اللہ عوام سے پوچھا کہ بتاؤ اگر یہ کسی کھائی میں گر جائے، کسی کنواں میں گر جائے تو کیا تم اس کو نہیں اٹھاؤ گے؟ تو لوگوں نے کہا بلا کیوں نہیں، ہم ضرور اٹھائیں گے، ہم ضرور اٹھائیں گے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فلا تسبوا اخاکم، تم اپنے بھائی کو گالی مت دو، وَاحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي عَافَاكُمْ، اور اس اللہ کی تعریف کرو جس اللہ نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے، اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ یہاں پر ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک برائی کرتا ہے تو اس برائی کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے تم ختم کرنے کی کوشش کرو اور اسے دعوت اللہ کی طرف جوڑو، اور اللہ رب العالمین کی تعریف کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے تو ہم اسے گالی گلوچ نہ دیں بلکہ ہم اسے توحید کی طرف لائیں، اگر کوئی بدعتی ہے تو ہم اس بدعتی کی وجہ سے اسے گالی گلوچ نہ دیں بلکہ ہم اسے سنت کی طرف لائیں، اگر کوئی جھوٹا شخص ہے تو ہم سچائی کی طرف لائیں، کوئی حرام خور ہے تو ہم حلال خوری کی طرف لائیں، اگر کوئی انسان بے نمازی ہے تو ہم نمازی کی طرف لائیں، کوئی کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے تو کتاب و سنت کی طرف ہم دعوت دیں، کیونکہ وہ ایک کھائی میں گر چکا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں کسی کو کھائی میں گرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم گاؤں والے مل کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کی طرف نکالنے کی کوشش کریں، جو صراط مستقیم ہے، جو کھائی میں گر چکا ہے اسے ہم نکال کر صراط مستقیم پر لائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی بڑی فضیلت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری 3701 نمبر کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، اے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے اللہ، تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی اللہ اگر دے دے ہدایت، تو یہ ہدایت یافتہ شخص سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ یعنی یہ ہدایت، یہ دعوت دینا سرخ اونٹ سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں سرخ اونٹ کی مثال دیا کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، اور سواری کے طور پر جیسے آج ہم اور آپ سواری کرتے ہیں، جو سب سے قیمتی گاڑی ہوا کرتی ہے وہ گاڑی آپ سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر تیری دعوت پر ایک بھی آدمی کو ہدایت نصیب ہو جائے تو یہ ہدایت نصیب ہونا سرخ اونٹ سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس دعوت اللہ سے جڑ جائیں۔ اسی طریقے سے آج ہم اور آپ پریشان حال میں مبتلا ہیں۔ کئی آدمی کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ ہماری دعا کیوں رد ہو جاتی ہے؟ تو ہماری دعاؤں کے رد کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب میں آپ کے سامنے بیان کروں جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سنن ترمذی 2169 نمبر کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ،
لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور ضرور بھلائی کا حکم کرو اور ضرور ضرور برائی سے روکو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تم ضرور ضرور بھلائی کا حکم کرو اور کیا کرو؟ برائی سے روکو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر عذاب کو نازل کرے گا۔ ثم تدعونہ، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کے مردود ہونے کی ایک وجہ یہ بتلائی کہ اگر تم بھلائی کا حکم نہیں کرو گے، برائی سے نہیں روکو گے تو تمہاری دعا بھی رد ہو جائے گی۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ زلزلہ آ جائے، زوردار بارش آ جائے، زوردار ہوا چلے اور بستی کے بستی کو تہس نہس کر کے ختم کر دے۔ آج مشرکین کو ہم پر حاوی کر کے، ہمارے حقوق کو چھین کر کے اور ہمارے بزرگوں کی عزت کو پامال کرتے ہوئے، ہمارے نوجوان کو قتل کرتے ہوئے، ہمارے نوجوان کو سلاخوں کے پیچھے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کو لوٹ کر کے اور ہمارے بچوں کو قتل عام کر کے اس طرح سے سزائیں جو دی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس عظیم فریضہ کو انجام دیا؟ ہم دعا کرتے ہیں، رو رو کر دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس عظیم فریضہ کو ترک کر دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم سے دعا کو سننا چھوڑ دیا ہے اور اللہ رب العالمین ہماری دعا کو رد کر دے رہا ہے؟ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہم اس عظیم فریضہ سے جڑ جائیں۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان اچھائی کو انجام دیتا ہے اور برائی کو کرنے والے کو نہیں روکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی سے مثال دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھلائی کا حکم کرتا، بھلائی کا کام کو انجام دیتا ہے لیکن لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے بچ کر رہتا ہے لیکن لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین نہیں کرتا، اس کی مثال دو منزلہ کشتی کی طرح ہے کہ وہ سواری ہو کر جا رہے ہیں۔ اب نیچے والے ایک منزل پر ہے، اوپر والے کچھ لوگ نیچے منزل پر، کچھ اوپر منزل پر ہیں، اور اب نیچے والے کو ضرورت پڑتی ہے اوپر پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ لوگ اوپر جاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قریب ہی میں منزل ہے اور پانی تو بالکل قریب ہے، ایک تخت کو نکال دیتا ہوں، ایک تختی کو نکالنے کے بعد پانی ہم یہی سے لے لیں گے کیونکہ سمندر سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں۔ اور یہ سوچتے ہوئے اگر وہ بندہ تختی کو توڑنا شروع کر دے، اوپر والے کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تختی کو توڑ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والے دیکھنے کے باوجود یا جو اس میں سواری ہے دیکھنے کے باوجود اگر اسے منع نہ کرے اور یہ سوچے کہ میں تو نہیں توڑ رہا ہوں، میں برائی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تختی ٹوٹ جائے گی، پانی اس سے اندر آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ کشتی ڈوب جائے گی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر انسان نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ تم تختی کو مت توڑو کیونکہ تختی توڑو گے پانی اندر آئے گا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، اور اس نے اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا تو سارے لوگوں کو بچا لیا۔ لہٰذا ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اور آپ خود بچ جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے گا، کیونکہ ہماری جو مثال ہے وہ ایک سواری کشتی کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر سمجھا دیا۔ اور اس کی مثال ہم اور آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے کسی بھی عضو پر اگر زخم ہو جائے، ہم مرہم پٹی نہ کریں، علاج و معالجہ نہ کریں اور سمجھیں کہ یہاں تو زخم ہوا ہے، ہاتھ پر زخم ہوا ہے، اور اس زخم کو اگر ہم بڑھنے کے لیے دیں تو یقیناً وہ زخم پورا جسم کے اندر پھیل جائے گا، کینسر کی شکل اختیار کرے گا اور پورے جسم کو تہس نہس کر دے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر اگر بھلائی کا ہم حکم نہیں کریں گے، برائی سے لوگوں کو منع نہیں کریں گے، تو آج ہمارے گھر کے قریب میں برائی ہو رہی ہے، کل ہمارے گھر کے اندر وہ برائی آئے گی، کل ہمارے گھر کے اندر وہ ساری برائیاں ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ
اس کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ جب انسان کی موت ہو جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1631 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان کی موت ہو جائے گی سارے اعمال اس کے منقطع ہو جائیں گے سوائے 3 اعمال کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، اور وہ علم جس سے فائدہ پہنچایا جا سکے، اور نیک اولاد جو والدین کے حق میں دعا کرے۔ یہاں پر 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں بتلائی، ایسا علم اور نیک اولاد۔ ایسا علم جس سے فائدہ پہنچایا جا سکے، یہ دعوت اللہ کا علم ہے، اور اسی طریقے سے نیک اولاد، جب ہم اور آپ تربیت دیں گے نیک اولاد کو تو پھر وہ نیک اولاد بنے گی جب ہمارے حق میں کیا کرے گی، وہ دعا کرے گی۔ اور ہم یہ سوچیں کہ ہم دعوت اللہ کے کام کو بھول جائیں گے اور ہم اسے ترک کر دیں گے، کیونکہ دعوت اللہ کا کام بڑا وسیع کام ہے، اپنے گھر سے لے کر کے پوری دنیا تک اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں بھی دعوت دے سکتے ہیں، اپنے بچے کو، اپنے بیوی کو، یا بیوی اپنے شوہر کو، اپنے بچے کو۔ آپ یاد کیجئے ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، ہم آب زمزم بھی پیتے ہیں، قربانی جیسا عظیم ایک سنت کو بھی ہم ادا کرتے ہیں ہر سال، لیکن اس کا پس منظر کی طرف ہم اور آپ نہیں جاتے۔ ہاجرہ نے کیسی تربیت کی ہوگی اسماعیل علیہ السلام کو، اور ہاجرہ نے کس طریقے سے سنوارا ہوگا دعوت و تبلیغ کے کام کو، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اسماعیل کے پاس اور جا کر کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو کس طریقے سے ان کے ذہن سازی کی ہوگی ہاجرہ نے، انہوں نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جو بھی حکم دیا گیا ہے آپ فوراً کر گزریے، یقیناً اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا ہماری ماں اور بہنیں، آپ اپنی اولاد کی اگر تربیت کر رہی ہیں تو یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، اور آپ کی اولاد اگر نیک اور صالح ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو دعا کرے گی اولاد آپ کے حق میں، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس سلسلہ کو جاری رکھے گا، آپ تک اس دعا کو، اللہ رب العالمین تک اس دعا کو پہنچائے گا، اور یہ دعا آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے اندر زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، والعصر، ہر انسان کو یاد ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہاں پر بھی اس سورت میں بھی اللہ رب العالمین نے گویا کہ نصیحت کی بات کہی ہے جو دعوت اور تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ گھاٹے اور خسارے میں کہیں تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس عظیم فریضہ کو انجام دینا ہم نے بھول گیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عمل سے، اس کام سے جڑ جائیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے آپ اس کو وہاں تک پہنچا دیں جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ پہنچائیں گے تو یقیناً اللہ کے یہاں ہمیں اور آپ کو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بندے تک نہیں پہنچائیں گے تو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے یہ کام بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دعوت و تبلیغ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اہم فریضہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے حسنات کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جس دن اپنے پاس بلائے ایمان اور اسلام پر بلائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔